کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو پھر ہمیں حدیث اور سننا کی ضرورت کیوں ہے؟ آج کل ایک طبقہ کہتا ہے ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ سننے میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا دھوکہ چھپا ہے۔ آج ہم ایک گہری بات سمجھیں گے۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں گزرتا ہے؟ فرض کرو تمہارے سامنے قرآن رکھا ہے، تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ایک سوال ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیا اللہ نے خود تم سے کہا؟ کیا تم نے فرشتہ دیکھا؟ نہیں، یہ بات تمہیں بتائی کس نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تاریخ کو پلٹ کر دیکھو، غار ہرا سے ایک ہستی نکلتی ہے اور مکہ والوں کے سامنے آیت پڑھتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اور جواب ملتا ہے یہ قرآن ہے۔ غور کرو، یہ جملہ قرآن کی آیت نہیں تھا، یہ رسول کی بات تھی۔ اگر تم اس زبان کو سچا نہ مانو تو کیا تم قرآن کو مان سکتے ہو؟ کبھی نہیں۔ ایک اور واقعہ، کوہ صفا پر رسول نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں آپ صادق اور امین ہیں۔ یہاں سے سبق ملتا ہے، پہلے ان کی سچائی کو مانا گیا، پھر اللہ کو۔ انسان کے پاس 5 سینسز ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا۔ ان سب سے پوچھ لو، کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ جواب ملے گا نہیں۔ عقل بھی یہاں رک جاتی ہے۔ پھر ایک آواز آتی ہے، زبان مصطفیٰ کی، وہ ہے، وہ ایک ہے، اور ہم مان لیتے ہیں۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو دیکھا، اور ان کی بات پر یقین کر کے خدا کو پہچانا۔ تو دوستوں، یہ کہنا کہ صرف قرآن کافی ہے، اصل میں اپنی بنیاد کاٹنا ہے۔ قرآن ملا ہی رسول کے ذریعے ہے۔ اگر مقام مصطفیٰ سمجھ نہ آئے تو توحید بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔
اللہ حافظ.